چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پیسوں کی آفرز ہو رہی ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے، اس پر ریڈ لائن لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کا بھی آج اجلاس ہوا ہے اور جو اجلاس میں اپوزیشن اراکین موجود تھے انہوں نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا اور اعتماد کا ووٹ لو کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ مجموعی طور پر اس وقت سیاست کس طرف جاری اس پر بات کر لیتے ہیں، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان کا اشارہ کس طرف ہے؟ کون ان پر ریڈ لائن لگانا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے فوٹیج دیکھ کے کہ پاکستان کے معزز اراکین اسمبلی، عزت دار لوگ، ایک غریب سے ملازم کو 16 گریڈ کا 17 گریڈ کا اس کو تھکے مارتے وہاں سے کچھ شرم ہوتی ہے یار تم لوگوں کو؟ تم یو آر دا پبلک ریپرزینٹیو، آپ پاکستان کے جیسے کہتے ہیں قانون بنانے والے لوگ ہو۔ ایک بات تو مجھے بہت تکلیف تھی اس کو دیکھ کے، اور اس وقت سب جگہ پہ چلے ہیں تو میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جو بھی ہاں، نون لیگ کا تھا یا پی ٹی آئی کا تھا یا کسی اور کا تھا، میرا خیال ہے کہ اس ایسے شخص کو آپس میں لڑو یار، ایک دوسرے کا سر پٹول دو، ہمیں بہت خوشی ہوگی، کیونکہ جس طرح کا رویہ تم لوگوں نے ایک طویل عرصے سے کیا ہوا ہے، ایک غریب ملازم کے ساتھ آپ کا کیا تک بنتا ہے کہ آپ اس کو دھکے مارو اور اس کو تھپڑ مارو، اور وہ بیچارہ اس لیے کہ وہ اسمبلی میں ملازم ہے۔ بڑی افسوسناک بات۔ اور پبلک میں اچھا، اب یہ جو صورتحال عمران خان کی تقریر ہے، ایک بات تو طے ہے پورے ملک کے اندر کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ہم نہیں آنے دیں گے، اور یہ تاثر بہت مضبوط بنانے کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے عوام میں۔ اور آپ کو سوچیں، آپ پبلک میں چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو نائل کر دیں گے، اتنا کر دیں گے، آنے نہیں دیں گے لوگوں کے اندر، لیکن آپ کو اندازہ نہیں، لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے اس سے۔ آپ دیکھیں، آپ نے جتنا پروپیگنڈا گھڑی سکینڈل کا ہوا ہے، پاکستان میں کسی اور سکینڈل کا نہیں ہوا۔ پاکستان میں شاید نیکلس کا جو بے نظیر والا تھا اس کا پروپیگنڈا اتنا نہیں ہوا تھا، وہ ٹیکنا کا اتنا نہیں ہوا تھا جتنا ہر دوسرا چینل ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ کہاں گیا چلا گیا، ویڈیوز آڈیوز تمام۔ عمران خان وہی کھڑا ہے۔ اب ان کو تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ صورتحال جو ہے بڑی خاصی مشکل ہے ان کے لیے، اور اس کے لیے آپ کو اور کچھ نہیں تو کم از کم آپ کو، جب بھی مشاہد حسین صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں بیٹھ کے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اس طرح کی صورتحال چلائیں گے تو خراب رہیں گے۔ حکومت سب سے بڑی ذمہ دار ہوتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر چیزوں کو پیسفل صورتحال میں آگے لے کے آنے کی۔ اب رانا سنارا صاحب یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہاں سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ لے کے یہاں سے جاؤں گا، ٹھیک، آپ یہاں پر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، کبھی کچھ کر، آپ کو پتہ ہے کہ آپ صرف لوگوں کو خریدیں گے تب ہی لے سکتے ہیں، ورنہ تو میجورٹی نہیں ہے۔ تو یہ خریدنے کا کاروبار ہے، اس کو کون عزت دے رہا ہے؟ اصل مسئلہ، عمران خان کی اسپیچ بڑی جذباتی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، اس دور میں ٹارچر کی سپورٹ کرنے والے موجود ہیں، اور یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ شہباز گل کے ساتھ صحیح ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ شہباز گل جو ہے اس کو ابھی تک اپنی پراپرلی اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ آزم صفاتی کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو، اس کا مزید اور ہونا چاہیے تھا۔ 25 مئی کو آپ دیکھیں ہم کشر کرتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے تو پرویز بھائی کی بات پہ آتی، آپ کی زبانیں نکلی ہوئی تھی، وہ بھائی تشدد کے اوپر آپ کہتے ہو زبانیں نکلی ہوئی تھی، آپ نے کیا کیا؟ وہ اسلحہ لے کے آئے ہوئے تھے، بندوقیں لے کے آئے ہوئے تھے، آپ نے پورا سال، اور آپ اس کا وہ جسٹیفائی کرتے، جسٹیفیکیشن جو ہو رہی ہے نا ظلم کی۔ ارشد شریف بولتا بہت زیادہ تھا، ٹھیک کیا، وہ ہو گیا۔ جسٹیفیکیشن جو ہوتی ہے نا، دلیل دینا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، یعنی آدم سواتی نے 2 ٹویٹ کیوں کیے تھے؟ بھئی او بھائی ٹویٹ کیے تھے تو ٹویٹ کی ٹویٹ والی سزا ہے، ظاہر ہے۔ اس طرح ارشد شریف بولتا تھا تو اس کے بولنے والی سزا کتنی ہو سکتی ہے؟ اوپینین کو وائلنس سے ایکویٹ نہیں کر سکتے، اتنی تو قتل کی سزا نہیں ہوتی جو آپ دے رہے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اتنی پولرائزیشن کے اندر آ گیا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک صحیح جو ہے نا تحمل والا راستہ نکالنا مشکل ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ پرویز الہی سے 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے گا، لیکن کچھ ہوا نہیں اب تک اس بارے میں۔ آج احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا اپوزیشن کی جانب سے، اعتماد کا ووٹ لو کے نعرے لگ رہا تھا۔ دیکھیے، سیدھی سادی بات یہ ہے، اس سے پہلے مشاہد نے بالکل صحیح کہا کہ ایک سافٹ کو ہوا ہے۔ سافٹ کا لفظ اٹھا دیں تو اس کے معنی کو ہوا ہے۔ کو
coup کا مطلب illegal, immoral, غلط, Unconstitutional. اس کا سزا ہے. اب یہ سافٹ اور ہارڈ کا فرق اس لیے ہوتا ہے کہ ادھر کوئی اپوزیشن نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو ان چیزوں میں لیڈ کرتے ہیں ملک کو، ان کو یہ خیال آ گیا ہے یا پہنچا دیا گیا ہے جو خیال مشرف کو پہنچا دیا گیا تھا آرمیٹیج کے تھرو، کہ بچوں بات اصلی یہ ہے کہ تم لوگ ایٹ دا مومنٹ ایک کسپ آف ڈیزاسٹر پہ کھڑے ہو. اگر تمہیں پیسے نہیں ملا، اگر IMF کا امداد نہیں آیا، اگر تمہیں یہ سب چیزیں جو انتظام ہو رہا ہے تھرو دا UN کر کے آپ کو پیسے نہ ملیں، تو یو ول بی ان ڈیزاسٹر. تو وہ یہ دھمکی ہے. اور اب تو اگر ہم یہ سب تمہارے لیے کرتے ہیں اور کریں گے، اور کافی انہوں نے پلیج کیا ہے، دیکھیے 100 ملین ایک دن میں پھر کر دیا، تو اس کے معنی 200 ملین ہو گئے US کے، اور نیکسٹ از چائنا ود 100 ملین. حالانکہ چائنا کی اکانومی ان سے اب آلموسٹ سیم ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ ہمارے لیے یہ کرو. اینڈ آئی ایم سوری، میں تو کب سے سوچ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں فرام دا ٹائم آف دا نو کانفیڈنس کہ یہ باجوہ کا کھیل نہیں تھا. معاف کریے، یہ جو کھیل تھا یہ امریکنوں کا تھا. اس نے اس لیے کیا کہ وہ ہمارے جنرل ٹینڈنسی ہے ٹو ڈو واٹ دی امریکنز وانٹ. تو معاف کریے، میرے خیال میں کہ یہ دھمکی سے اگر یہ سب ہوا ہے تو اس لیے ہوا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. نہیں تو کیا بڑی بات تھی؟ آپ مجھے بتائیں کیا بڑی بات تھی 1.5 مہینے 1.5 سال اور ان کو چلنے دیتے. شاید ایکسٹینشن بھی، اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن مانگ رہا تھا اس طریقے، نو، وہ پھر طریقے سے وہ بھی شاید ان کو مل جاتا، مجھے نہیں پتا. بٹ آل آئی ایم سیئنگ از کہ دھمکی آئی ہے، اور یہ ریاکشن جو ہو رہا ہے پاکستان میں اس کے خلاف، اس آدمی کے خلاف، کس کو نہیں پتا ہے کہ ان کا کیا، جیسے اوریا صاحب نے کہا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ دو فیملیز کا. ٹھیک ہے. یہ بائی دا وے دے آر ویری ویری ویل کنیکٹڈ ود دی لیڈرشپ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. اور یہ سب کلوزنگ ریمارکس دے دیجیے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے دوبارہ شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 162 ارکان حکومت کی موجود ہے. کس طرف جا رہے ہیں معاملات پنجاب کی سیاست؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 11 تاریخ کو انتظار واقعی کرنا پڑتا تھا، کیونکہ 11 تاریخ تک انہوں نے ہر چیز سسپینڈ کی ہے، اور نے کہا اپنی مرضی سے آپ ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہتے ہیں تو لے لیں. لیکن اگر مرضی سے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں گورنر والا ووٹ آف کانفیڈنس دو، تو پھر دوبارہ لینا پڑ جائے گا. تو اس لیے بہتر یہی تھا کہ عدالت کے فیصلے کا انتظار کیا جائے. کیا جا رہا ہے، بندے ان کے پورے ہو گئے ہیں. وہ 4 بندے کم تھے آن دا وے تھے روڈ پہ، اس پہ شور شور مچایا ہوا تھا. وہ بندے ان کے پورے PTI کے پورے ہیں اس وقت 176. اب 10 خاف لیگ کا ایمان کہاں جاتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں کہ حالات کس رخ موڑ